السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ تفرد عزا ومجدا وجلالا وتقدس بهاء وثناء وجمالا وتوحد عظمة وكبرياء وكمالا تبارک ربنا سبحانہ وتعالی۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو عزت اور غلبے، بزرگی اور جلال اور بڑائی میں اکیلا ہے، اور وہ پاک ذات ہے، رونق میں، روشن ہونے میں، جمال میں، وہ عظمت، بڑائی اور کمال میں اکیلا ہے، اور ہمارا رب سبحانہ و تعالی بہت بابرکت اور بلند ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صبح شام کی دعاؤں کے سلسلے میں آج ہم معوذات کے بارے میں پڑھیں گے۔ معوذات کا معنی ہوتا ہے قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ جب صرف سورۃ الفلق اور الناس ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں معوذتین، لیکن جب قل هو اللہ یعنی تیسری سورت کے ساتھ شامل ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں معوذات، یعنی وہ صورتیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جاتی ہے۔ معوذات کی اپنی ایک فضیلت ہے جو احادیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے، خاص طور پر سورۃ الفلق اور الناس کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ آج کی رات ایسی آیات اتری ہیں کہ ان کی مثل کبھی دیکھی نہیں گئی، اور وہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے، ابن عابس الجہنی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے ابن عابس، کیا میں تمہیں تعوذ کے سب سے افضل کلمات کے بارے میں نہ بتاؤں، یعنی جن سے کوئی پناہ لے، جن سے تعوذ کرنے والے تعوذ کرتے ہیں، یعنی پناہ لینے والے پناہ لیتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا، یہ دو صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ جو شخص صبح و شام ان کو 3 بار پڑھتا ہے وہ اسے ہر چیز سے کافی ہو جاتی ہیں۔ معاذ بن عبداللہ بن خبیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ ہم ایک بارش والی سخت اندھیری رات میں نکلے، جبکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ ہمیں نماز پڑھائیں۔ آپ دیکھیں کہ جب بادل آ جاتے ہیں اور بارش شروع ہو جاتی ہے تو ہر طرف اندھیرا، اور رات بھی اندھیری ہو تو پھر اندھیرے پر اندھیرا ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ پریشان ہوئے کہ تو نماز پڑھانے کا وقت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہے، تو کیا ہوا؟ تو وہ اسی بارش میں باہر نکل گئے اور ڈھونڈنے لگ گئے آپ کو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو پا لیا۔ تو آپ نے فرمایا، کیا تم نے نماز پڑھ لی ہے؟ تو میں نے کچھ نہ کہا۔ تو آپ نے فرمایا، کہو، تو میں کچھ نہ بولا۔ آپ نے پھر فرمایا، کہو، تو بھی میں کچھ نہ بولا۔ آپ نے فرمایا، کہو، تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا، کہو قل هو اللہ احد، پوری سورت، اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ صبح اور شام 3 بار یہ کہو تو ہر چیز سے تمہاری کفایت ہو جائے گی، یعنی تم ہر طرح کے شر سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ امام شوکانی کہتے ہیں کہ اس حدیث میں دلیل ہے کہ ان صورتوں کی صبح اور شام تلاوت کرنا ہر اس چیز سے کفایت کرتا ہے جس سے انسان ڈرتا ہے، جو بھی اس کے خوف اور وہم اور وسوسے اور اندیشے ہوتے ہیں، خواہ وہ کچھ بھی ہو، تو ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے۔ جہاں تک سورۃ الاخلاص کا تعلق ہے تو یہ سورت خالصتاً اللہ تعالیٰ کی صفات اور پاکی بیان کرنے پر مشتمل ہے، یعنی جب انسان اس کو پڑھتا ہے تو انسان اپنی توحید کو خالص کرتا ہے کہ میں اے رب تجھے اکیلا مانتا ہوں، سب سے بڑا مانتا ہوں۔ قل هو اللہ احد میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنی
ربوبیت میں، الوہیت میں، الہ ہونے میں، تمام اسماء و صفات میں اکیلا ہے، کسی صفت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ الصمد، الصمد کے بارے میں 3 اقوال ہیں۔ الصمد وہ سردار جس کی طرف لوگ قصد کر کے جائیں جس سے بڑا کوئی سردار نہ ہو، یعنی سب سے بڑا سردار۔ الصمد وہ جو نہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو۔ الصمد وہ جو بے نیاز ہو، کسی کا محتاج نہ ہو۔ تو ان معنی کی بنا پر یہ لفظ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اللہ الصمد۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہستی ہے جو ہر ایک سے بے نیاز ہے، جبکہ ہر کوئی اس کا محتاج ہے۔ ہم اپنی تمام حاجتوں میں، ضرورتوں میں اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ لم یلد ولم یولد، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کامل بے نیازی نظر آتی ہے کہ اس کو پیدا ہونے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں تھی، اور نہ ہی اسے کسی اولاد کی ضرورت ہے کہ جو اس کا سہارا بنے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو الاول والآخر ہیں، انہوں نے نہ وہ کسی سے جنم نہیں لیا اور نہ ہی انہوں نے کسی کو جنم دیا ہے، سب اس کی مخلوق ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب مخلوق ہے اور وہی خالق ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی بھی اس کے برابر کا نہیں، نہ اس کے ناموں میں، نہ اس کے کاموں میں، نہ اس کی صفات میں، اس کے ہمسر اور مثل کوئی بھی نہیں، نہ اس کے مرتبہ اور مقام کے برابر بھی کوئی نہیں، کوئی اس کے جوڑ یا ٹکر کا نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم یہ اقرار کرتے ہیں تو گویا ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، اور ہم اسی کو اپنا معبود سمجھ کر اسی کے آگے جھکتے ہیں۔ پھر قل اعوذ برب الفلق، یہاں پر اعوذ کا لفظ جو ہے یہ آوازہ سے ہے۔ آوازہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے ساتھ اس کے پڑوس اور جوار میں لازم ہو جانا، یعنی کسی کے ساتھ لگ جانا، کسی کا پڑوسی بن جانا۔ جیسے وہ گوشت جو ہڈیوں کے ساتھ چپک جاتا ہے، اس سے الگ ہی نہیں ہوتا، اس کو عرب لوگ اوز کہتے ہیں، کیونکہ اس نے ہڈی سے مضبوطی پکڑ لی اور اس کے ساتھ چپٹ گیا۔ تو استعاذہ کا مطلب ہوتا ہے پناہ طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے شر، تکلیف اور مصیبتوں سے تحفظ یا حفاظت مانگنا، اور اس کے ساتھ لگ جانا، اس کی طرف متوجہ ہو جانا۔ اور استعاذہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعظیم بجا لاتا ہے انسان، کیونکہ جو پناہ لیتا ہے وہ دراصل خوف میں ہوتا ہے، یعنی جب ہم پناہ لیتے ہیں تو ہمیں اندر ایک خوف ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بچا لے۔ تو جس سے وہ پناہ طلب کرتا ہے، لیتا ہے، وہ اس کا تحفظ کرتا ہے۔ یعنی جب ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارا بچاؤ کرتے ہیں اور ہماری حفاظت کرتے ہیں، اور یہ اس کو دراصل تعظیم کہتے ہیں، یعنی ہم اللہ کو اپنے سے بڑا مان کر اس کی طرف جاتے ہیں، اور یہی تعظیم عبادت ہے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ بہت سی آفات، تکلیفوں اور مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے۔ انسان کے بہت سے دشمن ہیں، جن بھی، انسان بھی، اور مخلوق میں سے اور چیزیں بھی اس کو نقصان دیتے ہیں، جیسے کیڑے مکوڑے، وحشی جانور، بے شمار چیزیں ہیں۔ تو انسان کو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے، ان سارے دشمنوں سے حفاظت کے لیے کوئی ایسی ہستی چاہیے جو ان سب کو کنٹرول کر سکے، اور وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو قل اعوذ برب الفلق، تو فلق کا مطلب ہے صبح، ٹھیک ہے، کیونکہ فلق صبح کا پھاڑنے والا ہے، الگ کرنے والا ہے، اور اسی طرح ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو اندھیروں کو اجالے میں بدل دیتا ہے اور روشن کر دیتا ہے اور اندھیروں کو ختم کر دیتا ہے، تو وہ بیماری اور تکلیف کے اندھیروں کو بھی ختم کر سکتا ہے۔ یعنی جو ہستی، جو رب رات کو دن میں بدل دیتا ہے، وہ میرے دل کے غموں اور اندھیروں کو بھی دور کر کے اس کو روشن کر سکتا ہے، میرے دل کو بھی سکون عطا کر سکتا ہے۔ من شر ما خلق، ہر چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، یعنی
کسی بھی قسم کا شر، چاہے انسانی ہو یا حیوانی ہو یا جناتی ہو، یا پھر کوئی بجلی کا کڑکا ہو، یا کسی جانور سے متعلق ہو، یا آندھی ہو، طوفان یا پانی ہو، کچھ بھی ہو، دنیا اور آخرت دونوں میں ہر طرح کے شر سے بچانے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ اب یہاں من شر ما خلق، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ نے پیدا کی اس کے اندر شر بھی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر چیز کے اندر شر ہے، بلکہ جن چیزوں کے اندر شر ہے ان سے پناہ مانگے۔ جیسے اب فرشتے ہیں تو ان میں تو کوئی شر نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح انبیاء ہیں، ان میں بھی شر نہیں، جنت ہے اس میں بھی شر نہیں۔ لیکن عام روزمرہ زندگی میں جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، بعض اوقات اچھی بھی نظر آتی ہیں، لیکن ان کے اندر بھی ہمارے لیے بعض اوقات تکلیفیں ہوتی ہیں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور رات کی تاریکی یا اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جاتا ہے، کیونکہ اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا، تو بہت سی تکلیف دینے والی چیزیں جو ہیں وہ اس وقت ظاہر ہو جاتی ہیں اور انسان کی طرف آتی ہے تو انسان ان سے بچ نہیں سکتا۔ رات کے اندھیر، شام کے وقت ہی جنات کا غلبہ بھی ہوتا ہے، چور ڈاکو وغیرہ بھی اسی وقت حملہ آور ہوتے ہیں۔ امام ابن قیم کہتے ہیں کہ رات اندھیرے کا مقام ہے، اور اس اندھیرے میں انسانوں اور جنات کے شیاطین اتنا غلبہ پاتے ہیں جتنا وہ دن کو نہیں پا سکتے، کیونکہ دن نور ہے اور شیطان کا زور اندھیروں میں ہے، اور وہ اندھیرے والی جگہوں میں چلتا ہے، اور ان لوگوں پر اس کا زور چلتا ہے جن کے دلوں میں اندھیرا ہے اور وہ تاریکی والے ہیں، یعنی شیطان انہی کو کنٹرول کر پاتا ہے۔ اسی وجہ سے رات کو جادو کا زیادہ غلبہ ہوتا ہے، رات کو اس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، تو لوگ جو جادو کرتے ہیں وہ رات کے وقت قبرستان جا کے غلط کام کرتے ہیں اور مختلف طرح کی چیزیں دباتے ہیں وہاں۔ اب یہاں پر بات اندھیرے کی ہو رہی ہے اور پناہ مانگی جا رہی ہے رب الفلق سے، تو مطلب یہ ہے کہ روشنی جب ہوگی اللہ کے کلام سے تو پھر شر یا باطل کا جتنا بھی کلام ہے اس کا جو اندھیرا اور شر ہے وہ دور ہو جائے گا، اور ہر فسادی جو ہے وہ ختم یعنی چلا جائے گا۔ جیسے جو ہی صبح ہوتی ہے تو جو بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری کوئی سرنگوں میں گھس جاتی ہیں، کوئی پہاڑوں کی کھو میں گھس جاتی ہیں، کوئی کہیں اور غائب ہو جاتی ہیں، یعنی انسانوں کے سامنے نہیں رہتی۔ کیڑے مکوڑے بھی اپنے بلوں میں چلے جاتے ہیں، شیاطین جو راتوں کو پھیلتے ہیں وہ بھی کہیں سمٹ جاتے ہیں جا کے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک طرح سے حکم دیا ہے کہ وہ نور کو طلب کریں تاکہ اندھیروں کا مقابلہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں قرآن مجید کو بھی نور کہا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے۔ تو ایمان نور ہے جبکہ کفر اور شرک اندھیرا ہے۔ پھر فرمایا ومن شر النفاثات فی العقد، اور جادوگر عورتوں کے شر سے جو اپنے جادو سے گروں میں پھونک مار کے مدد لیتی ہیں، یعنی جادوگروں یا جادوگرنیوں دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نفاثات، نفاثہ کی جمع ہے جو مؤنث بھی ہو سکتی ہے اور مبالغے کا صیغہ بھی ہو سکتا ہے، بہت زیادہ پھونکے مارنے والے جن کا کام بھی یہی ہے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حاسد وہ ہوتا ہے جو دوسرے کی نعمت اور خوشحالی کو نہیں دیکھ سکتا اور اس کے ختم ہونے کی آرزو کرتا ہے، دعا یعنی تمنا کرتا ہے کہ دوسرے سے نعمت ختم ہو جائے۔ اور اذا حسد کے ساتھ اسے کیوں مقید کیا گیا؟ کیونکہ بعض اوقات حاسد نے حسد دل میں چھپایا ہوا ہوتا ہے،